کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہو نا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے. آج جو ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا. یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا، کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا. لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ. یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا. کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے. جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار. چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے. آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی. آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے. ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے. تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے. وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے. حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے. ریلیشن ایسا ہے بھائی، کیا کریں یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے، ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے. ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہیں. احسان کیسا ہے بھائی؟ ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے. اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تم ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے. کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو؟ ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو. حالانکہ نہ کوئی ریلیشن، نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا، اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، تو پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلایا. آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے
خود تمیز سے ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا. جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے, ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے, احسانات سے چینج ہو رہا ہے, اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ. نمبر 1, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت, نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے, آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا, اب میں نے تجھے بلایا ہے, تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا, جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دیے ہیں. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں, کیا کمالات ہیں, ایسی پاور, ایسی طاقت. فالق الحب, اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے, گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے, کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے, صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا, طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20-50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت, جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں, سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں, اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں, اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں, اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے, بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو, کوئی ایک دکھائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں, میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز, بڑا مزہ آتا ہے. جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے, پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے, تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا. گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا, پلک میں کچرا آ گیا, دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک, ایک بڑا ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے, جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے, جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے ان کی, جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ, چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا, تھوڑا نیچے کر, خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے.
اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے ہیں جن کو پرندے کہا جاتا ہے، یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں ہے. ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں، کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کے اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی خودکار قسم کے آلات، پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو، پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو، اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ آہستہ. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے، فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے، خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا، جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں، تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے. جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے، فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے، کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو، ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے. پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بیچارے برباد ہو جاتے. اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے. سمندر کی مچھلیاں کھا لو، یہ تمہیں انرجی دیں گی. دانا کھا لو، باجرہ کھا لو، اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے، ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے. امیزون کے جنگلات دیکھ لو، تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھ لو، مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو، پوری دنیا میں ہے نا جنگلات، تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں پہ؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں. پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی، تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا، بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اسی سے پودا نکل آتا. تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا، اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا، تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں، کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ کیسے پرندوں کے ذریعے، پرندوں کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے، بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا، اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتہ ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا، ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں، کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے، شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا، کرو ٹریگنومیٹری، وہ اللہ نے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں ڈال دی ہیں پہلے سے. وہ بائی ایئر ایسے راستوں پہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے، اور وہ بائی ایئر بھی سفر کرتی ہے اور اپنا راستہ نہیں بھولتی. کیا صاحب، کیا کمال کرتی. اس کی کھوپڑی اتنی سی ہے، اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے، اتنی سی. شہد کی مکھی کی کھوپڑی تو دیکھو، اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. کوئی اتنی سی USB آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 GB کا یہ سافٹ ویئر ہے، یہ ڈال دو. آپ بولے گا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا، اس میں تار لگے گی کیسے بھائی. تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی.
उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात हैं यार, क्या सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर, जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी। आप शहद की मक्खियों का जत्था लाके यहां छोड़ दो, सबसे पहले वो सूटेबल जगह तलाश करना शुरू कर देंगे। उनका काम, उनमें ऐसा खोपड़ी में चीजें डाल दी हैं कि आप जो मर्जी करो, उन्होंने यही करना है। जब ला के छोड़ा उनके दिमाग में बस एक ही चीज सवार है, भूत सवार है उनकी खोपड़ी में कि यार हमें कोई सूटेबल जगह मिले जहां हमने क्या बनाना है, छत्ता। वो सब मिलके यही प्रोग्राम, यही मशवरे, यही उनके, हमारे वजीर आजम नहीं बन पा रहा और वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बना दो, मौका अच्छा है, अभी आप मुझे बना दो, 4 शादियां सबकी पक्की इंशाल्लाह। बेहतरीन मौका। आप ये चांस अगर मिस कर दिया ना तो हर दफा ऐसे चांस नहीं आते, ये बता रहा हूं मैं, और डंडे मार मार के, ये भी मैंने कहा था बयान में। तो इतनी सी खोपड़ी, खैर अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह के कमालात हैं। अल्लाह कहते हैं पहाड़ों में इतनी अजीब अजीब किस्म के पहाड़ है ना, वगराबी बुसूद, सियाह पहाड़ भी आपको मिलेंगे, सफेद पहाड़ भी आपको मिलेंगे। पहाड़ों को खोदते चले जाओ, खजाने निकलते चले जाएंगे। वो नमक की कान देखी है, नमक के बड़े बड़े पहाड़, भाई ये कैसे बना? अल्लाह को पता था दुनिया आबाद होगी, इनको नमक की जरूरत होगी। तो इतने खेवड़ा की जो कान है, इतनी बड़ी, मैं तो गया हूं ना उसमें, ऊपर ट्रेनें चल रही हैं, फिर नीचे अंदर उसके नीचे, यानी इतने अपार्टमेंट हैं उस पहाड़ के ऊपर भी, पहाड़ के नीचे भी। और पता नहीं 500 साल से कहा जाता है कि नमक खोद खोद के इंसान निकाल रहा है, नमक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे खोद खोद के निकाल रहे। इतना नमक के पहाड़ अल्लाह ने पैदा कर। कोयले की कानें है, मिट्टी, कोयला कैसे बना दिया उसने। ठीक है, साइंसदान तो जो माहिर अर्जियात है, लॉजिक बयान करते हैं, एक्चुअली वो फिर आ जाते हैं ना, एक्चुअली हुआ ये था भाई, एक्चुअली हुआ ये था कि अल्लाह ने जब इंसान को रखने का इरादा किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये इसके पीछे कोई है जो मैनेजमेंट कर रहा था कि इनको कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, इनको डीजल पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ेगी। और एक दौर आएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब 4 शादियों में बयान करके आबादी और बढ़ा देंगे कुरान में देख के। तो अल्लाह मियां ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब इस बंदे के बयान होंगे और स्पीड से आबादी बढ़ेगी तो उनको खिलाने के लिए भी तो कुछ हो, तो जंगल की लकड़ियां तो खत्म पड़ जाएंगी। तो अल्लाह मियां ने डीजल और पेट्रोल के जखायर पैदा कर दिए, अल्लाह ने कोयले के जखायर पैदा कर दिए। तो पहले से पैदा, अब उसकी लॉजिक तो होगी, कोई पता नहीं करोड़ों साल में वो पत्थर जल के ऐसा हो गया या कोई लावा पिघला होगा, वो हमें ठीक है। हर चीज की अल्लाह जब कोई काम करता है तो उसके पहले असबाब तैयार करता है ना, असबाब के तहत अल्लाह ने कायनात को चलाया है। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। जब आपको एक चीज का सबब नजर आ रहा है और टाइम पे एक काम हो रहा है तो ये हो नहीं रहा, किया जा रहा होता है। हर काम जब टाइम पे होता है ना, इसका मतलब ये किया जा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध आता है, इसकी एक लॉजिक है। माहिरीन कहते हैं लॉजिक है कि हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और फिर वो दूध वाले हार्मोन्स होते हैं। फिर भाई अभी क्यों पैदा हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पैदा हो गए हैं भाई? क्या ख्याल है? तो इसका मतलब वो होते हैं हार्मोन्स, ये खुद ब खुद नहीं हुए, ये किसी ने सिस्टम माँ के पेट में और माँ की बॉडी में ये सॉफ्टवेयर पहले से किसी ने इंस्टॉल किए हुए हैं। देखो आप कंप्यूटर में जब काम करते हो, एफ का बटन दबाते हो तो क्या लिख के आता है सामने? एफ लिख के आता है कि नहीं आता? अब इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है? या एफ इतना समझदार है कि दबाया तो सामने वर्ड के पे जो है ना एफ लिख के आ गया? खुद ब खुद थोड़ी हो रहा है, यकीनन इसकी एक लॉजिक है। लेकिन ये क्या बात है कि एफ दबाने से एफ ही आ रहा है जो आप चाहते हो? तो ये लॉजिक तो है इसकी। इस लॉजिक की बेस पे उस इंजीनियर का इनकार नहीं किया जा सकता जिसने कीपैड बनाया और वो सॉफ्टवेयर बनाए कि सिस्टम के साथ ये कीपैड अटैच होता है और इस कीपैड की खोपड़ी में ये बात आती है कि जो मुझे एफ का बटन दबा रहा है, जो ए का बटन दबा रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि ये दबाऊं तो ये आए, तो ये आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक तो है, लेकिन ये कहना इलॉजिकल है कि इस लॉजिक को बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये खुद ब खुद हुआ है। खुदा की कसम, आप कीपैड पे ABCD लिखते हो और सामने ABCD लिखा हुआ आता है, ये इतना बड़ा कमाल नहीं है। इतना बड़ा कमाल ये है कि बच्चा पैदा होता है और मां की छातियों में फिजिकली दूध आ जाता है।
وہاں ایف لکھا ہوا آ رہا ہے, حقیقت میں ایف نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ نے یہ تو نہیں کہ ایف کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا, لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے, ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے, لڈو لکھا ہوا آ جائے گا, بنا ہوا بھی آ جائے گا. کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے. اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی, تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا, آپ گوگل پہ بولو گے لڈو, تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی, جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا, لڈو بولا ٹھک کر کے. وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا, یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے یار, میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے. وہ کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا, پورا گانا گا لیا نا, یہ والا سنا, بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے. گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا, 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو نے گا ہی لیا ہے, 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی, دیکھنا آپ. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا, یہ بہت آگے جانے والی ہے. تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں رہ گئی. یہ گالیاں بھی دے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر دو. تو ہم سسٹم پہ ایف کا بٹن دباتے ہیں, سامنے ایف لکھا ہوا آتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایف نکل کے سامنے آ جائے. ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے, بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے, تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں, ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں, آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے. اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا, لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے, یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی. کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا, اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی, اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تبھی اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ, یہ میری تخلیق. پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے, ہر چیز, قرآن کی ایک آیت احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین بنایا ہے, ہر چیز کو. بچہ کمزور ہوتا ہے, وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے. بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا, اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت. اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا, اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے, کیونکہ بوجھ ہو جائے گا نا. 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی, لیکن اس کی ضرورت ہے, دنیا میں آیا ہے نا, اس کے لیے انتظام کرو. انتظام اللہ نے کیا کیا, بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی ہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں. بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. کمال کی بات یہ, وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا, بڑی ہم کہتے ہیں نا یار بڑے معصوم نگاہیں ہیں اس کی, کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی, اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے, سوائے گدھوں کو. گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے, اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, اور پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں. بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار, ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے. ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے.
پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن, طنز کرتی ہیں پھر نیچے کمنٹس میں, خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا. خیر, ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا, یہ حقیقت ہے, آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے, اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں لائنیں نا پینٹنگ کر دی ہیں. وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں, ختم, وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی ہے, وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے, روتا بہت جلدی روتا بھی ہے. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا, اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا. یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے, جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے. شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو دہشت اور روب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ روب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا, شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا, وہیں سے ایک آواز مارے گا, اپنی تمیز سے رہو تم, کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. وہ تو اب تو وہ پاورفل ہو گیا, جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. تو بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. آپ بکری کے بچے کو, میں نے تو بہت پالے ہیں, جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں, صبح اس کو دودھ پلائیں, دوبارہ دودھ پیے, رات کو آرام بھی کیا, وہ پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو, ایسے کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی, اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی, پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی کی ٹگنی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ بیچارہ تپا رہتا تھا, یار کتنے سال ہو گئے, بچے اتنے کے اتنے, وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا کھانا کھاؤ, خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ, کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ کمبخت اتنے کے, کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی, 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا, میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا عصر کے بعد. اب تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی ایزیلی گھوم ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہم لے کے گئے تو وہ کیا کرتی تھی, بکری چرتی رہتی, بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے, بکری ادھر. تو بکری ایک خاص آواز نکالتی تھی, یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم شروع ہو. وہ جو 3 بچے پھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا, او ہو وہ دیکھنے کا منظر تھا. کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور گر رہے ہوتے تھے کلابازیاں کی, اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر. وہ ایک تو ویسے ہی ٹھکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے, تو وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے, اتنا اچھا منظر لگتا تھا, نیچر کا حسن نظر آتا تھا. میں کہتا دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے. ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اماں نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا, یہ والا اسٹائل, یہ صبح یہ اسٹائل اماں کا نہیں ہوتا. یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تو تگڑ 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 بھاگ رہے ہیں, کوئی ٹکرا رہے ہیں, کوئی گر رہے ہیں, بڑا مزہ آتا تھا. جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا ختم. ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لو, وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو. ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے, خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ نے, اس لیے کہ اس میں کیا ہے مرد کے لیے خوبصورتی. تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ. تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے, عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے. عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا. مردوں میں نسوانیت ہوتی, عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی. تبھی کہتے ہیں خلقا, وہ کیا ہے, فجعل منہ الزوجین, اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا, کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا. مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا.
اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال. اس کی آواز دیکھو, اس کے چلنے کا انداز دیکھو, ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے. اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے, اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی, آواز, بہادری, شجاعت. تو یہ جو عورتیں کہتے ہیں نا ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے, یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے. گھر چلانا ہے نا, تو گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا, تو اگر اس میں کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی پاگل کی, لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھیک, کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے. ہر وقت ہی چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا, اخلاق خراب کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا روب. آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا, اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے, ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے, اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم. کل کوئی فیملی آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہے, میں منع کر رہا ہوں. تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں اب فیمنزم جو ہے نا, جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سسٹر, آپ کو اللہ میاں نے پابند کیا ہے کہ آپ شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. کہ نہیں پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے, آپ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ویسے ہی باہر ہے, باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں. یہ تو ویسے ہی باؤنڈ آپ ہو, یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں. میں نے کہا برابر ہیں, سیم نہیں ہے. برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہیں, ایک جیسے حقوق نہیں ہیں. ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی. آج کل جو لبرل آج کل اسکالر بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں, مذہبی اسکالر, وہ خواتین سے فیور لینے کے لیے نا خواتین کے حق میں بولتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارے حق میں بول تو رہے لیکن ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی, عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں تو آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. اللہ کہتے ہیں نہ, ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو جتنی سزا اس کو ملے گی, تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے. لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک جیسی تھوڑی ہے, وہ الگ الگ ہے. آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں. تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں, وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہی ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں, جو پورے نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی تو دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت ہو رہا ہے, مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ, تم گھر پہ رہو, تمہیں اجازت نہیں ہے. خبر نہیں, جب میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو تو تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کل جو کیس آیا نا وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, یہ میاں ہے, یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں میں, بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو, کوئی چرس پینے تو ہاں چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو, پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو, پھر یہ بتانے کا نہیں ہے. تو نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں, نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں کو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا ہے نا, تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے, رپورٹ پیش کریں, مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا, کیا خیال ہے. میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے پوچھوں گا, بتاؤ کتنے چور پکڑے, اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا یہ مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی, جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو
سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات ایک الگ بات ہے, اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو, لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا. بنے کہ فیور کہاں دیا, بیڑا غرق کر دیا اسلام نے اس کا, مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ, آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا؟ یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی ابھی, چھوڑو بھائی. یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا, وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو, جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی, ادھر جا کے بیٹھ گئی, تو جب دونوں سیم ہیں تو سیم ہے تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں گا, جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمے گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم ہے, پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی, عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے. بما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی. آپ پر آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں, آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں, پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمے ہے؟ وہ آپ کے ذمے. تو آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے, پھر اس کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کرے. اور ذمہ داری سے بیسک ذمہ داریاں ہیں, بیسک ذمہ داریاں. کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں وہ ہماری تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, ہم نے وہ دن پیزا منگوایا تھا وہ نہیں لا کے دیا تھا انہوں نے, میں نے کہا تھا کہ آپ نے کرولا رکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کم از کم ایک ایف ایکس ہو. تو یہ اچھی بات ہے, دے دیں بیگم کو لے کے, لیکن یہ نان نفقے میں نہیں آتی یہ چیزیں. ہاں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن نان نفقے میں یہ نہیں آتا ہے, بیسک نان نفقہ اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کہ جس کو جو بنایا, ہاں اللہ بعض دفعہ نا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کچھ معذور بھی پیدا کر دیتا ہے, کچھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے, معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا, وہ تو بیماری ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. جیسے بیج ڈالتے ہیں بعض دفعہ جل جاتا ہے, پودا نہیں اگتا, لیکن جب اگتا ہے تو کون اگاتا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں تو کوئی, وہ تو سوچتے چلے جاؤ, بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو, چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا, یہ ایٹم, اس کو توڑتے چلے جاؤ نا, عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں, سورج اور زمین گھوم رہی ہے, توڑتے چلے جاؤ گے یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا, الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی ایکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا, اور حرکت میں چلایا اللہ نے, اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے؟ حرکت ہے. اس لیے مشہور ہے حرکت میں برکت ہے. جو بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا رہے گا نا, سیٹ رہے گا. جو بیٹھ گیا وہ مر گیا. یہ ذہن میں رکھنا. سست ترین, جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن. جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کر رہے ہو تم. بھاگو دوڑو اچھلو کودو پسینہ نکالو تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کہا, فعال, کر گزرتا ہوں اس کو. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں.